ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. لا الہ الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آمین. الحمدللہ آج 18 جون 2023 کو سنڈے کے دن ہماری یہ قرآن کلاس نمبر 152 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے. سورہ ہود کی پہلی 8 آیات مکمل ہو چکی ہیں. آج انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 9 سے سٹارٹ لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور اگر ہم مزہ چکھائیں انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا، ثم نزعناها منه، اور پھر اس کے بعد اس سے اس کی نعمت کو چھین لیں، انه لیئوس کفور، تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، ناشکرا بن جاتا ہے. اچھا یہ نیچرل ہے، بالکل کسی سے نعمت لے لی جائے تو اسے مایوسی تو ہوتی ہے، لیکن اصل جو جرم ہے وہ ناشکرا پن ہے. مایوسی تو نیچرل ہے، لیکن ایسی مایوسی کہ جس میں آپ آلریڈی جو اتنے عرصے سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اویل کر رہے تھے وہ آپ بالکل بھلا بیٹھے اور اس ایک غم کو اپنے اوپر اتنا حاوی کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے صرف نظر کر دیں. یہ چیز اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا انسان ایک پرسکون زندگی گزار نہیں سکتا. اہل ایمان کی نشانی ہے نا کہ وہ دعا کرتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما، اور سب سے بڑی بھلائی ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. آمین. دیکھیں دنیا میں بھلائی کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کو تکلیف نہیں پہنچے گی. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا، یہ آؤٹ آف کوسچن ہے کہ تکلیف نہ پہنچے، کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ بھلائی جن لوگوں نے کمائی وہ اللہ کے پیغمبر تھے، اور سب سے زیادہ تکلیفیں جنہوں نے کاٹی وہ بھی پیغمبر تھے. ابو داؤد میں، ترمذی میں حدیث ہے، اور یہ حدیث امام حاکم نے ابو ذر غفاری والے چیپٹر کے ٹاپ پہ پہلی حدیث یہ لی ہے، کیونکہ ان کی زندگی غموں سے عبارت تھی. حدیث کیا ہے ترمذی میں، ابو داؤد میں، کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ تکلیف دنیا میں اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب ہوتے ہیں، اس کے انبیاء.
اور انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ تکلیفیں ان پر ڈالتا ہے جو ان کے بعد سب سے بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں، اور ان کے بعد ان پر سب سے زیادہ تکلیفیں ڈالتا ہے جو ان کے بعد سب سے بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان مؤمن یہ تکلیفیں جھیلتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ دنیا سے جب اٹھایا جاتا ہے تو وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے، یعنی وہ تکلیف اس کی غلطیوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مسلمان کو کوئی بھی دکھ، درد، اندیشہ، حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو تکلیف ضرور آنی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور بالضرور آزمائیں گے تھوڑے سے خوف سے، بھوک سے، جان اور مال میں نقص سے، اور پھر دیکھیں گے کہ اس کے جواب میں انسان کی روش کیا ہے، اور وہ اہل ایمان کی روش بتا دی گئی کہ وہ ہر تکلیف اور پریشانی میں یہی دعا کرتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بھی اللہ کی طرف سے آئے تھے، ہم نے بھی اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے۔ تو یہ تکلیف بھی تو اللہ نے بھیجی ہے نا، جس طرح ہمیں موت آنی ہے اس تکلیف کو بھی تو موت آنی ہے، ہر تکلیف کو بھی موت آنی ہے۔ اس دن تو تکلیف کو موت آ ہی جائے گی جس دن آپ کو موت آئے گی۔ اگر کسی شخص کو لا علاج مرض لگ گیا تو اس مرض کا خاتمہ اس دن تو ہو ہی جانا ہے جس دن اس نے خود دنیا سے چلے جانا ہے۔ تو ہم بھی اللہ کی طرف سے آئے تھے، اللہ کی طرف چلے جائیں گے، یہ تکلیف بھی چلی جائے گی۔ لیکن روش یہ ہونی چاہیے کہ ناشکری کی کوئی اپروچ نہیں ہونی چاہیے، اللہ کا شکر ہر حال میں ادا کیا جائے، اور اس کے علاوہ چارہ بھی تو کوئی نہیں۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی چارہ ہے اپنی تکلیف کو، غم کو غلط کرنے کا، تو ہمیں بتا دے۔ اس سے بڑھ کر کوئی راستہ، کوئی اور سلوشن نہیں ہو سکتا کہ انسان تکلیف میں اللہ کی طرف رجوع لائے اور کہے کہ جو اللہ کی مرضی، جو میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا یہ اللہ کی طرف سے تکلیف آئی تھی، اسی کی طرف لوٹ جانی ہے۔ اور پھر انسان اپنی گزشتہ کی زندگی کو یاد کرے کہ انسان کی زندگی میں کتنے خوشی کے لمحات تھے، ان میں اگر ایک تکلیف کی کیفیت آ گئی تو اس کی وجہ سے وہ خوشی تو ختم نہیں ہو گئی۔ مثلا اگر کسی نے 40 سال زندگی کے آسانی میں کاٹے ہیں اور 41ویں سال میں اسے کوئی تکلیف پہنچی ہے، تو اس تکلیف کی وجہ سے جو وہ 40 سال سکون کے کاٹ چکا ہے وہ کیسے 0 سے ملٹیپلائی ہو گئے، بلکہ اس کے بعد آنے والی جو زندگی ہے وہ بھی 0 سے ملٹیپلائی نہیں ہوئی، کیونکہ ہر تکلیف کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی بھی تو آتی ہے۔ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، یہ 2 بار جملہ رپیٹ ہوا ہے ایک سورت کے اندر کہ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی آنے والی ہے، اور عموماً مشکل بعض اوقات لمبی آسانی کے لیے آتی ہے، اس کے بعد ایک سٹیبلٹی آ جاتی ہے۔ عورت پریگنیسی کی تکلیف سے گزرتی ہے، اس کے بعد ایک آسانی اسے ملتی ہے اولاد کی شکل میں۔ تو مشکل کے ساتھ پریشانی اٹیچ ہے۔ آپ ذرا وہ لمحات غور کریں کہ جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے اندھیرے کنویں میں ڈال دیا تھا، تو اس ایک لمحے میں اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں تو زندگی تو انسان کی ختم ہو گئی نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی میں سے ان کے لیے آسانی نکال دی۔ آپ ان لمحات کو یاد کریں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین عرب کی سازشوں کی وجہ سے مکہ شریف چھوڑنا پڑ گیا۔ اب رسول اللہ کو اس وقت تو نہیں پتا تھا کہ مدینے میں میری وہ زندگی انتظار کر رہی ہے کہ اگلے 10 سالوں کے اندر ٹوٹل عرب میں ریولوشن آ جائے گی، اور اس کے بعد بھی چند سالوں میں رومنز اور پرشینز مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر ہو جائیں گے۔ تو وہ جو تکلیف تھی اس کے بعد ایک اتنی بڑی آسانی آنے والی تھی۔ تو انسان کو مایوسی کی روش، ناشکری کی روش نہیں اختیار کرنی چاہیے، لیکن یہ ظاہر انسان کے انسٹنکٹ میں، اسی کے اوپر تو آپ نے قابو پانا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بنیں گے نا۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْ،
اور جب ہم چکھاتے ہیں اسے کوئی نعمت اس تکلیف کے بعد جو وہ کاٹ چکا تھا، لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، تو وہ پھر کہتا ہے کہ بس ساری تکلیفیں ہوگی مجھ سے دور. اِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، بے شک وہ بڑا خوش ہونے والا اور اترانے والا ہے. یعنی پہلا پورشن تو ٹھیک ہے کہ جب وہ کہتا ہے کہ میری تکلیفیں مجھ سے دور ہوگی تو ظاہر ہے اس نے یہی کہنا ہے، لیکن یہ جو ساتھ چیز جڑی ہوئی ہے کہ وہ خوشی میں آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور شیخی بگاڑنا شروع کر دیتا ہے، اترانا شروع کر دیتا ہے، یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. یعنی غم کی کیفیت میں کفران نعمت برداشت نہیں ہے اللہ کو، اور خوشی کی کیفیت میں شیخی بگاڑنا برداشت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو. اسی لیے آپ دیکھیں مسلمانوں کا غم ہو یا خوشی وہ گاڈ اورینٹڈ ہے. کسی گھر میں میت ہوتی ہے نا، اس کی کنکلوژن نماز جنازہ کے اوپر ہوتی ہے، یعنی خدا کی طرف آپ متوجہ ہوتے ہیں. عید کے دن کی خوشی آتی ہے، اس کی کنکلوژن نماز عید کی شکل میں ہوتی ہے. غم ہو یا خوشی، اسلام گاڈ اورینٹڈ ہے. آپ نے اللہ کی طرف متوجہ رہنا ہے. خوشی مل جائے تو یہ نہیں تصور کرنا کہ یہ خوشی ہمیشہ کے لیے ہے، اور اگر غم ملے تو یہ تصور نہیں کرنا کہ بس اب میری زندگی برباد ہوگی. نہیں، بس اسی طریقے سے انسان خوشی اور غم کی کیفیات سے گزرتا گزرتا موت کے منہ میں چلا جاتا ہے. کامیاب ہیں وہ لوگ جو اپنی زندگی میں تکلیفوں کو صبر کے ساتھ برداشت کرتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع لاتے ہیں، اور اپنی خوشی کی کیفیات میں بھی اپنے رب کو نہیں بھولتے، اور کبھی بھی ایک لمٹ کو کراس کر کے گناہ کے کاموں میں انوالو نہیں ہوتے. اور انہی کا ذکر اگلی آیت کے اندر آ رہا ہے، اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، ہاں مگر وہ لوگ جو صبر کی روش اختیار کرتے ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کرتے ہیں، اُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ، انہی کے لیے ہے مغفرت، وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، اور بہت بڑا اجر. اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے، آمین. دیکھیں یہ بڑی نیچرل باتیں ہیں اور یہ ہماری بیسک نیڈز ہیں، زندگی ان کے بغیر گزر نہیں سکتی. ایک خدا کے ماننے والے کی زندگی اور ایک خدا میں بلیو نہ کرنے والے کی زندگی میں فرق یہ ہے کہ تکلیفیں تو دونوں کو آئیں گی، خوشیاں دونوں کو آئیں گی، لیکن سٹیبلٹی اس کی زندگی میں ہوگی جو خدا کے ساتھ اپنا تعلق، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھے گا. اب روح سخن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آ رہا ہے اور آپ کے ذریعے سے ظاہر ہے مخالفین تک بات پہنچائی جا رہی ہے. فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ، تو کیا آپ چھوڑ دیں گے وحی میں سے کچھ حصہ جو آپ کی طرف نازل ہوا. اور ظاہر ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایسا تو نہیں کرنا تھا. یہ کافروں کو بات سنائی جا رہی ہے کہ جو تم ہمارے نبی کو تکلیفیں دے رہے ہو تو کیا یہ گمان کر رہے ہو کہ وہ ان تکلیفوں کی وجہ سے تمہارے ساتھ کمپرومائز کر دیں گے اور اللہ کا پیغام صحیح طریقے سے نہیں پہنچائیں گے. اور نبی علیہ السلام کو بھی ڈھارس بدائی جا رہی ہے کہ ان تکلیفوں کے آنے کا مقصد ہرگز نہیں ہے کہ آپ کے دل میں بھی کبھی خیال آئے اس حوالے سے کہ کوئی کمپرومائز کی کیفیت ہے، جو سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ قریب ہے کہ اے نبی آپ ان کافروں کی طرف جھک جاتے جو یہ آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اگر ہم آپ کو ڈھارس نہ بداتے. اور اگر ایسا ہو جاتا تو ہم آپ کو دنیا کی زندگی میں بھی دگنا عذاب دیتے اور آخرت میں بھی آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہ ہوتا. یہ سمجھانے کے لیے، اور ساتھ یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ مضبوط کرتا ہے، اس لیے خدا اورینٹڈ رہنا ہے. اگر نبی کا یہ سٹیٹس ہے تو باقی تو کسی کھاتے میں نہیں ہے. خدا سے اپنے آپ کو بے نیاز کوئی نہیں کر سکتا، بڑے سے بڑا انسان ہو. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے یا آپ ایسا کریں گے کہ آپ وحی کا کوئی حصہ چھوڑ دیں اس وجہ سے؟ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ، کہ آپ کا سینہ اس کی وجہ سے تنگ ہو جاتا ہے جو آپ کو ان کی تیکھی باتیں سننی پڑتی ہیں. کون سی باتیں؟ اَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ،
کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ ان پر آسمان سے کوئی خزانہ نازل کیوں نہ ہوا، او جاء معہ ملک، یا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ ہوتا۔ اس کے علاوہ بھی اور ڈیمانڈز تھیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ اس کا کوئی باغ ہو جس میں یہ نہریں روا کر کے بتا دے، ہمیں آسمان پہ چڑھ کے بتائے یہ، اور اس کے چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے۔ ہمارے سامنے ایک کتاب لے کے اترے، اس کے ساتھ فرشتے اترے، 9 معجزات تھے وہ مانگتے تھے، اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ تم فرما دو میں بشر ہوں، رسول ہوں، معجزات اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، اپنی مرضی سے تو میں معجزہ نہیں دکھا سکتا، اور میں تو صرف ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔ یہاں پہ بھی آ رہا ہے کہ اے نبی علیہ السلام، آپ نے اس حوالے سے کوئی اپنے دل میں تنگی محسوس نہیں کرنی کہ جو یہ آپ کو باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ اس پہ آسمان سے خزانہ کیوں نہیں نازل ہوا، کوئی فرشتہ اس کے ساتھ نازل کیوں نہیں ہوا۔ انما انت نذیر، تم تو نہیں ہو مگر صرف ڈر سنانے والے آخرت کا۔ واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کے اوپر نگہبان ہے۔ دیکھیں ابھی میرے دماغ میں ایک چیز اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے جو اس سے پہلے میری کبھی اس طرف توجہ نہیں گئی ان آیات کو پڑھتے ہوئے، کہ رسول اللہ کو یہ کہا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کافر جو آپ سے معجزات ڈیمانڈ کر رہے ہیں جو آپ کے اختیار میں بھی نہیں ہیں، اگر آپ یہ پورے نہیں کر سک رہے تو آپ نے دین کا کام نہیں چھوڑنا۔ یہ معجزات تو اللہ کے قبضے اختیار میں ہے، اس کی وجہ سے آپ نے دین کا کام نہیں چھوڑنا، اور نہ اپنے سینے کو اس کی وجہ سے تنگ کرنا ہے کہ میں کافروں کی ڈیمانڈ نہیں پوری کر سک رہا۔ حیران کن بات ہے کہ مسلمان یہی ڈیمانڈیں کرتے ہیں آپ لوگوں سے، اے جی تہاڈے کوئی ولی کیوں نہیں ہویا جی، کچھ کر کے دسے، ہویا تو تہاڈے بھی کوئی نہیں، جڑے ہوئے سن وہ مارتے نے، جھوٹی گلاں، کوئی کرتب کر کے دکھاؤ، کوئی کرامت کر کے دکھاؤ۔ یہاں نبی کا یہ سٹیٹس ہے کہ نبی کو کہا جا رہا ہے آپ نے تنگی کا شکار نہیں ہونا کہ یہ جو کافر آپ سے کہتے ہیں کچھ کر کے بکھاؤ، اور تسی کر کے کچھ بکھا ہی نہیں سکتے پہ، جب تک اللہ نہیں چاہے گا۔ تو یہ کچھ تو نہیں ہوا، آسمان سے کوئی خزانہ نازل تو نہیں ہوا حضور کے لیے، نہ کوئی ایسا فرشتہ نازل ہوا جو کافر دیکھ کے تو کلمہ پڑھ لیتے۔ تو کافروں کے ڈیمانڈ کیے ہوئے ان کی نظر میں جو کرتب ہے، جن کرتبوں کے بغیر وہ کسی کو پیغمبر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، حالانکہ معجزات اللہ کی مرضی سے آتے ہیں، کسی کے ڈیمانڈ کے اوپر کوئی نبی نے کوئی کام نہیں کرنا ہوتا۔ تو یہاں یہ کہنا کہ جی ہم کسی بزرگ کی بزرگی کو، کسی دین کے دائی کی کریڈیبلٹی کو چیک ہم اس طرح کریں گے کہ کچھ کر کے دکھائے ہو، تو کتنی غلط ڈیمانڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کیا کہہ رہا ہے کہ آپ کا کام صرف تبلیغ کرنا ہے بس۔ سرکار اگر پیغمبر کا یہ سٹیٹس ہے تو بابت شاہی کوئی نہیں، لہٰذا یہ بابوں کو منوانے کی خاطر جھوٹے قصہ کہانیاں بیان کرنا اور اس کو یہ اس حوالے سے پریزنٹ کرنا کہ یہ ان کے بزرگی کی دلیل ہے، تو نبی علیہ السلام کی بزرگی کی دلیل پھر کیا ہوئی؟ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے آپ نے دعوت کا کام کرنا ہے۔ تو لوگ ان چکروں میں پڑے رہتے ہیں۔ اچھا پرانے بابے تو پھر بھی اپنی 2 نمبری قائم رکھ لیتے تھے، واقعات سنا سنا کر ان کے مریدین۔ اب ہے میڈیا کا دور، اب جتنے اس وقت بڑے بڑے بابے ہیں، میں کہتا ہوں جی اس وقت جو پلانٹ ارتھ پہ بابے ہیں نا، پرانے بابے تو ان کے مقابلے میں شاہی کوئی نہیں ہے۔ مثلاً الیاس قادری صاحب، باپا جانی، جتنے بڑے لیول پہ لوگ ان کی زندگی میں ان کے ساتھ اٹیچ ہیں، اتنے لوگ تو کبھی کسی بزرگ کے ساتھ اٹیچ نہیں رہے۔ وہ پرانے بزرگوں کے ساتھ کوئی 2000 3000 5 10 15 20,000 بندہ ہی اٹیچ ہوتا تھا، ان کے تو مریدین ہی 40-50 لاکھ ہیں، کروڑوں لوگ ان سے محبت کرتے ہیں دنیا میں۔ اس زمانے میں تو کروڑوں کر بھی نہیں سکتے تھے، مسلمانوں کی آبادی بھی اتنی نہیں تھی۔ تو اس وقت تو وہ بڑے بڑے بزرگ موجود ہیں کہ جو پلانٹ ارتھ نے پہلے کبھی اتنا بڑا بزرگ نہیں دیکھا، تو انہیں کہنا کچھ کر کے بتائیں۔ ان کا حال یہ ہے کہ اگلے دن میں باپا جانی کو دیکھ رہا تھا، وہ اپنے ٹیب سے کوئی حدیث بیان کر رہے تھے تو انہوں نے اپنی اینک لگائی ہے، پھر انہیں وہ نظر آئی ہے۔ اندازہ کریں یہ لوگ اینک کے بغیر پڑھ نہیں سکتے، اور آپ کو کہتے ہیں ہم مریدوں کے دلوں کے حال بھی جانتے ہیں۔ پرانے بھی یہی کچھ تھے، جھوٹ بولتے تھے آپ سے۔ ان کی ایک سمجھ لیں بزرگی کا پردہ فاش اس لیے نہیں ہوا کہ اس وقت میڈیا نہیں تھا۔
اب یہی بزرگ باپا جانی آپ کو سنا رہے ہیں کہ جی وہ ہمارے جو ایک مفتی تھے, ان کی قبر پہ کچھ اسلامی بھائی حاضری کے لیے گئے تو اندر سے نماز کی آواز آ رہی تھی, اور ساتھ غلطی ہوگی کہ انہوں نے کہا کہ زور کا وقت تھا اور قرات کی آواز سنائی دے رہی تھی. زور کے وقت تو قرات اونچی آواز میں ہوتی ہی نہیں ہے. زہر کے وقت تو اگر باہر بھی کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کی آواز بھی نہیں آتی ہے, تو قبر کے اندر سے کہاں سے آواز آنی ہے. مطلب مغرب کر لیتے تو شاید کوئی یہ جھوٹی کرامت کو کسی درجے میں چلی جاتی. ویسے تو اس کی بھی کوئی ویڈیو ریکارڈ نہیں ہے, لیکن کتنا بڑا جھوٹ پکڑا گیا ہے کہ یعنی یہ ٹیکنیکل پرابلم آ گیا نا وہ بیان کرنے کے اندر, کہ زور کا وقت تھا اور قرات کی آواز سنائی دے رہی تھی. وہ کیڑی قرات اونچی آواز ہی چوری تھی. اور یہ بات یاد رکھیے گا, یہ ایگریڈ اپون مسئلہ ہے کہ اگر کوئی ظہر اور عصر کی نماز اونچی آواز میں پڑھے گا نا تو اس پہ سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا اگر بھول کے پڑھی ہے, اور اگر اس نے جان بوجھ کے پڑھی تو نماز ہوگی نہیں. مکروہ تحریمی واجب الادا ہے, یہ فقہ حنفی کا بھی مسئلہ ہے. اور اسی طریقے سے اگر کسی نے مغرب اور عشاء جو ہے وہ سرن پڑھی ہے, اگر وہ جماعت کے ساتھ, اور وہ تو کہتے ہیں جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے, تو اس پہ بھی سجدہ صاحب واجب ہوگا. اندازہ کریں آپ کہ یہ کیسے کیسے جھوٹ پھیلاتے ہیں. تو مجھے ابھی یہ بات کلک کی اس میں سے کہ اے نبی آپ نے کوئی تنگی محسوس نہیں کرنی ہے کہ اگر آپ کوئی معجزہ ان کو نہیں دکھا سک رہے تو آپ کا کام تو صرف دعوت دینا ہے. یہ معجزات دکھانے سے کیا کوئی پیغمبر اسٹیبلش ہوتا ہے؟ اگر یہ پیغمبروں کا یہ اسٹیٹس ہے کہ انہوں نے صرف بات کرنی ہے, بات پہنچانی ہے, تو باب شاہی کوئی نہیں. تو اگلے زمانوں میں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور کے اندر بھی صحابہ کرام نے جو آپ کو ماننا ہے, آپ کے کریکٹر کی وجہ سے مانا ہے, نہ کہ یہ کہ آپ علیہ السلام نے کوئی منہ مانگے معجزات انہیں کر کے دکھائے. معجزات جو ہوئے وہ اپنی جگہ ہے, ان کا انکار ممکن نہیں ہے, لیکن ان کے بغیر بھی نبی علیہ السلام کے کریکٹر کی وجہ سے لوگوں نے اسلام قبول کیا. 3 سال تک تو آپ خفیہ دعوت دیتے رہے. جب دعوت ہی خفیہ تھی تو اس میں تو معجزات ہے ہی کوئی نہیں تھے. اس میں کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ اور پھر جب اعلانیہ دعوت ہوئی ہے تو سامنے سے چیلنج کیا گیا, ہاں جی کر کے بخا, کر کے بخا. جب وہ یہ کہتے تھے قرآن نازل ہوا کہ اللہ کی مرضی ہے کہ ایسا نہیں ہوگا, قرآن نبی کا معجزہ ہے. تو لہٰذا اس طرح کی ڈیمانڈ کرنا یہ کافروں کی نشانی ہے جو یہ کرتے ہیں, اور اس کو بزرگی کی دلیل پیش کرتے ہیں. اور جب میں نے یہ بات کی نا تو مفتی منیب الرحمان صاحب نے جو میرے خلاف مضمون لکھے نا دنیا اخبار میں, جس سے میں نے ریبٹل کیا تھا, رپلائی ٹو مفتی منیب الرحمان آن کرامات, تو انہوں نے میرے اوپر یہ فٹ کیا ہے کہ یہ جو کہتا ہے نا کہ آپ کے بزرگ یہ کر سکتے تھے تو ان کیوں نہیں کر کے دکھا دیں, تو کر کے دکھاؤ. انہوں نے کہا کافر بھی یہی نبیوں سے کہتے تھے کہ کر کے دکھاؤ, تو نبی جواب میں کہتے تھے کہ اللہ کے اختیار میں ہم نہیں کر سکتے. تو وہ کہتے ہیں جو آپ ہمارے بزرگوں سے کہہ رہے ہو ان کے اختیار میں کوئی نہیں, اللہ چاہے گا تو ہوگا. میں نے کہا شکر الحمدللہ, اس کی وجہ سے انہوں نے مان لیا کہ بزرگ کچھ نہیں کر سکتے اور نبی بھی کچھ نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. حالانکہ اس سے پہلے یہ آپ کو کیا کہتے تھے, چاہے تو اشاروں سے اپنے کائے ہی پلٹ دیں دنیا کی. ہاں, نگاہ ماری تے مری ساڑ دیتا, نگاہ ماری تے پہاڑ سونے کا ہو گیا, نگاہ ماری. پہلے یہ کہتے تھے. آپ کہتے ہیں نہیں, یہ جو انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں نا, تو کافر بھی یہی ڈیمانڈ کرتے تھے کر کے بکھاؤ. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ یہی کہتا تھا کہ نبی کو میرے اختیار میں کوئی نہیں ہے. تو ہم انجینئر کو یہی جواب دیں گے کہ بھائی یہ آپ کی ڈیمانڈ غلط ہے. چلیں, اس ڈیمانڈ کرنے کا فائدہ یہ ہوا ہے, ٹھیک ہے انہوں نے مجھے منسوب کیا کافروں کی طرف, لیکن اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو عقیدہ ہم سمجھانا چاہ رہے تھے وہ انہوں نے سمجھ لیا. یہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں, جو یہ کہہ رہے ہیں یہی ہمارا عقیدہ ہے. کشف کے بارے میں اور کرامات کے بارے میں, معجزات کے بارے میں, جو بھی انہوں نے مختلف نام دیے ہوئے چیزوں کو. ام یقولون افتراہ, کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی نے یہ جھوٹ باندھ دیا ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر قرآن, نعوذ باللہ. قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات, تو اے نبی ان سے فرماؤ کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو نا تو 10 صورتیں تم بھی گھاڑ کے لے آؤ اس کے ساتھ کی. اگر یہ نبی گھڑنے والا ہے نا تو 10 تم بھی گھاڑ لو. وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ, اور بلا لو جن کو بھی بلا سکتے ہو اللہ کے مقابلے پر جو ہستیاں ہیں, ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. اچھا, یہاں پہ 10 صورتوں کا چیلنج آیا. یہ چیلنج شروع ہوا تھا کتاب سے. سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ تمام جن و انس مل کر قرآن جیسی کتاب نہیں لا سکتے.
پھر یہ چیلنج نیچے آتے ہوئے 10 صورتوں پہ آیا کہ چلو یار پورا قرآن تو 114 صورتیں ہیں، 10 لے آؤ. پھر یہ 10 سے بھی ایک صورت میں بھی گیا سورۃ البقرہ میں، کوئی ایک صورت لے آؤ، چلو ملتی جلتی لے آؤ. اور ایک صورت بنانا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا یار. قرآن کی ایک صورت تو کتنی چھوٹی ہے، سورہ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اس کے برابر بھی کوئی صورت بنا سکتا تھا، لیکن نہیں. تھوڑی بہت جنہوں نے تب آزمائی بھی کرنے کی کوشش کی وہ بھی ذلیل و خوار ہوئے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیلنج آج تک برقرار ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے عربی میں کوئی بھی ردیف قافیے ملا کے اور اس کو قرآن کی طرز میں تلاوت کرنا شروع کر دیا اور اب آپ کہیں یہ قرآن کے مقابلے کی ہوگی. یہ تو آپ کو عربی لنگوسٹک کے لوگ بتائیں گے کہ یہ قرآن کے مقابلے کی صورت بنتی ہے کہ نہیں. اور کچھ صورتیں اس طرح نا انہوں نے قرآن حضرات سے ملتی جلتی آوازوں میں نا اپلوڈ بھی کی ہوئی ہیں جعلی بنا کے. عام مسلمانوں کو تو نہیں پتہ چلتا کہ وہ قرآن ہے یا وہ سمپل عربی کی کوئی شعر و شاعری ہے جو انہوں نے نا عبد الباسط کی طرز میں نا بالکل اسی سٹائل میں نا انہوں نے یہ اپلوڈ بھی کی ہوئی ہیں. اور پھر جو اس کی ٹیکنیکل خرابیاں جو عربی لنگوسٹک کے جاننے والے لوگ ہیں وہ اس کو ہائی لائٹ کر دیتے ہیں. اور وہ خرابیاں نہ بھی ہوں تب بھی جو اس کتاب کا پیشن، اس کی جو دعوت، اس کا جو آخرت اورینٹڈ ہونا، اس کا جو کانفیڈنس لیول ہے اور خدا اورینٹڈ ہونا، وہ جذبہ تو اس کتاب کا خاص ہے. میں آپ کو بتاؤں ایون الفاظ سن کے آپ کو یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ یہ حدیث ہے یا آیت ہے. تھوڑا بہت اگر قرآن و سنت میں آپ شغف رکھنے والے ہیں نا، ایک جیسے الفاظ ہوں آپ کو یہ فرق پتا چل جائے گا یہ آیت ہے یہ حدیث ہے. یہ فرق بھی محسوس ہو جاتا ہے. حالانکہ نبی الاسلام کی مبارک زبان سے وہ الفاظ نکلے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر ایک خاص لطف، سوز و گداز اور ایک کمٹمنٹ اور کانفیڈنس رکھا ہوا ہے جو اور کسی کلام میں ہو ہی نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ یہ شروع کے جو چیلنج تھے کہ 10 صورتیں لے آؤ. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، پس اگر وہ یہ کافر چیلنج قبول نہ کر سکیں تم سے، فَاعْلَمُوا، تو خوب جان لو، أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، یہ کہ یہ قرآن اللہ کے علم کے ذریعے نازل ہوا ہے. وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور یہ کہ معبود تو کوئی نہیں سوائے اس کے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو کیا تم ایمان لاتے ہو؟ اب اس میں دعوت بھی ہے، دھمکی بھی ہے اور جھنجھوڑنا بھی ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو اب ایمان لاتے ہو کہ نہیں؟ اب اگلی آیات بھی فکر آخرت اور دنیا پرستی کے حوالے سے کمال کی گفتگو ہے. اور یہ مضمون سورہ شورى میں بھی آیا ہے، سورہ ہود میں بھی آ گیا. من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها، جو کوئی بھی تم میں دنیا کی زندگی اور اس کی رونق کا طلبگار ہوگا، نوفی الیہم، تو ہم اسے دنیا میں پورا پورا دیں گے، اعمالہم، اس کے اعمال کا بدلہ، فیہا، اس زندگی میں. لیکن ظاہر ہے اس میں تقدیر بھی غالب ہوگی. یہ نہیں ہے کہ جس نے کوشش کی ہے جتنی اتنا ہی اس کو ضرور مل جائے گا. آخرت میں تو یہی ہے کہ جس کے لیے انسان کوشش کرے گا وہ اسے ملے گی. لیکن دنیا میں بیڈ لک ہو جاتی ہے، آخرت میں بیڈ لک نہیں ہوگی. بیڈ لک کا تعلق دنیا سے ہے، کیونکہ اللہ نے اپنی تقدیر کا غلبہ پھر تکلیف میں بھی انسان کو ڈالنا ہوتا ہے. جو مولا علی کا قول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم یہاں دنیا میں جو کوشش کرتا ہے اسے اوور آل ایک جنرل رول یہ ہے کہ اسے مل ہی جاتا ہے. اس دنیا میں وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، اور اسے اس معاملے میں کوئی نقصان نہیں اٹھانا پڑے گا. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ، لیکن یہ بات یاد رکھنا، ایسے لوگوں کے لیے آخرت کی زندگی میں سوائے آگ کے کچھ نہیں ہے. یعنی جو صرف دنیا کے طلبگار ہیں. یہ سورہ بقرہ میں بھی آیا کہ جو دنیا چاہتا ہے ہم دنیا اسے دیں گے لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. لیکن اس کے اگینسٹ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے صرف آخرت چاہنی ہے، بلکہ کہا کہ اہل ایمان دعا کرتے ہیں. سورۃ البقرہ آیت نمبر 201، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ
وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما، اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی کہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، آمین۔ اور بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، انس ابن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی اکثر دعا یہی ہوا کرتی تھی، اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ بخاری مسلم میں اللہم آتینا ہے، قرآن میں ربنا آتینا ہے، تو آپ دونوں کو جمع کر لیں، اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ۔ قرآن میں ایک دعا ہے جس میں یہ دونوں جمع بھی ہیں، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں الفاظ استعمال کیے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، تو میں قرآن کی اس آیت کے تحت جہاں کہیں بھی دعاؤں میں اللہم یا ربنا آیا ہوتا ہے تو میں دونوں کو جمع کر لیتا ہوں، یعنی اس جمع کرنے کی اصل بھی قرآن کے اندر موجود ہے۔ اب وہ سائملٹینیس کنٹراسٹ آئے گا اس کے بعد، پہلی آیت مکمل کر لیں کہ ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا آخرت میں کچھ نہیں ہے، وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، اور اکارت گیا جو کچھ انہوں نے دنیا میں کمایا تھا، وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور وہ سب کا سب مٹ جانے والا تھا جو دنیا میں وہ عمل کیا کرتے تھے، یعنی دنیا کے اعتبار سے یا آخرت میں وہ سارے کا سارا ان سے معاملہ جاتا رہے گا، کوئی آخرت میں اجر نہیں ملے گا اگر کوئی خدا اورینٹڈ نہیں ہے۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، بھلا وہ شخص کہ جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور اس کے بعد ایک سچا شخص اس پہ گواہی بھی دے دے۔ اکثر مفسرین اس سے مراد عبداللہ ابن سلام کو لیتے ہیں کہ انہوں نے یہودی عالم ہوتے ہوئے بھی نبی علیہ السلام کے برحق نبی ہونے کی گواہی دی تھی، بس یہ ایک ہی بندہ ہے جو ڈومیننٹ ایمان لے کے آیا، ورنہ باقی یہودیوں نے قرآن قبول کوئی نہیں کیا۔ حیران کن بات ہے کہ قرآن کا میجورٹی پورشن یہودیوں کو ایڈریس کرتا ہے۔ سورہ بقرہ آپ دیکھ لیں، کرسچنز تو آلموسٹ سمجھ لیں ان کی کورالری کے طور پہ ہے نا، کیونکہ یہودی جس دین کے ماننے والے ہیں کرسچن بھی اسی دین کو مانتے ہیں، صرف ایک عیسیٰ ابن مریم کا فرق ہے۔ 10 کمانڈمنٹس وہ بھی مانتے ہیں، بنی اسرائیل کے پیغمبروں کو کرسچنز بھی مانتے ہیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ کو کرسچنز بھی مانتے ہیں، بلکہ ان کی پوری شریعت تو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے۔ اس کے باوجود دیکھ لیں صرف ایک یہودی عالم نکلا ہے جس نے اسلام قبول کیا، یعنی سلیبس اللہ کا، ٹیچر اللہ کا پیغمبر، اور آؤٹ پٹ یہ ہے کہ ایک یہودی صرف ایمان لے کے آیا، عبداللہ ابن سلام۔ تو کیا رسول اللہ ناکام ہو گئے نعوذ باللہ؟ نہیں، ناکام وہ لوگ ہوئے جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہے، اور اس سے بڑھ کر ایک گواہ نے بھی شاہد من گواہی دے دی ہے ان پہ، وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ، اور اس سے پہلے جو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تھی تورات، اماما و رحمہ، جو امام بھی تھی اور رحمت بھی تھی، یعنی اس کتاب کے اندر بھی پروفیسیز آخری پیغمبر کی موجود تھی، اور یہ کتاب بھی اسی دعوت کو آگے لے کے چل رہی ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہ لوگ تو ایمان لائیں گے اس پر۔ وَمَن یکفر بہ، اور جو کفر کریں گے اس کے ساتھ، یعنی پہلے اہل ایمان کا ذکر ہوا کہ جو اہل ایمان ہے وہ تو نبی علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر لیں گے، جو حق پر مبنی ہے، اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اس میں پروفیسیز موجود تھی۔ اور جو دوسرے لوگ ہیں جو اس کے ساتھ کفر کریں گے، من الاحزاب، مختلف گروہوں میں سے، چاہے وہ جیوز ہوں، کرسچنز ہوں یا مشرکین عرب، فالنار موعدہ، تو ان کے لیے پھر وعدہ جو ہے وہ آگ کا ہی ہے۔ فلا تک فی مریۃ من، پس اے نبی علیہ السلام آپ نے اس معاملے میں کوئی شک میں نہیں پڑنا، اور آپ کے ذریعے امت کو کہا جا رہا ہے انہ الحق من ربک، بے شک یہ قرآن آپ کے رب کی طرف سے حق پر مبنی ہے،
پرپسفل، با مقصد ہے، سچائی کے ساتھ ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. اچھا، اب اکثر لوگ اگر ایمان نہیں لا رہے تو رسول اللہ تو کوئی ناکام نہیں ہو گئے، قرآن تو کوئی فیل نہیں ہو گیا. اور ظاہر ہے کہ یہ جس وقت کی صورتیں ہیں اس وقت تو بمشکل 100 لوگ ایمان لے کر آئے اور 2/3 قرآن نازل ہو چکا ہے. میں اکثر سوچتا ہوں کہ صحابہ کرام بھی اس وقت کیا سوچتے ہوں گے کہ 13 سال محنت کرتے ہوئے اور چند لوگ ایمان لے کر آئے تو انہیں یہ آیات ہی ڈھارس بناتی ہوں گی نا کہ بھائی آپ نے سچائی کو قبول کرنا ہے، اور اکثر لوگ نہیں کر رہے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں. آج بھی نہیں کر رہے، اکثر مسلمان نہیں کر رہے، اکثر کافر نہیں کر رہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھتا ہے، جھوٹ باندھتا ہے. جھوٹ باندھنے والا یا تو وہ شخص ہوگا جو جھوٹا دعوی نبوت کر دے، یا سب سے بڑا جھوٹا وہ ہوگا کہ جو سچا دعوی نبوت کرنے والے کو جھٹلا دے. وہ سب سے بڑا جھوٹا ہوگا، کیونکہ سب سے بڑی سچائی پیغمبر کی ذات ہوتی ہے، پیغمبر کی دعوت ہوتی ہے توحید کی. اس کا انکار کرنے والا سب سے بڑا جھوٹا ہے. یعنی سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے، انبیاء کرام کا انکار کرے. اولئک یعرضون علی ربہم، یہ لوگ پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے. وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، تو وہاں پر پھر اللہ کے حضور جو گواہی دینے والے ہیں، گواہ وہ کہیں گے یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا تھا. یہ گواہی دینے والے وقت کے پیغمبر بھی ہیں اور گواہی دینے والے وہ فرشتے بھی ہیں جنہوں نے ان کے نامہ اعمال کو لکھا ہوا تھا. وہ اللہ کے حضور گواہی دیں گے کہ یہ ہیں جو جھوٹ باندھتے تھے اپنے رب پر. الا لعنت اللہ علی الظالمین، آگاہ ہو جاؤ کہ لعنت ہے، پھٹکار ہے ان ظالموں کے اوپر. کن پر؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ لوگ جو کہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور چاہتے ہیں اس میں ٹیڑھ پن. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور وہ آخرت کے معاملے میں کفر کی روش اختیار کیے ہوئے ہیں. ایک تو کفر کی روش یہ ہو سکتی ہے کہ انسان آخرت کا انکار کر دے، ایک یہ ہے کہ وہ زندگی گویا کہ ایسے گزار رہا ہے کہ آخرت میں اس کے ساتھ کچھ نہیں ہونا، تو انڈائریکٹلی وہ بھی کفر کر رہا ہے. ورنہ جسے فکر ہو کہ آخرت میں پکڑ ہے تو وہ اپنی مرضی کی زندگی تو نہیں گزار سکتا. اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو اس زمین میں عاجز نہیں کر سکتے. وما کان لہم من دون اللہ من اولیاء، اور نہ اللہ کے مقابلے پر ان کے لیے کوئی دوست ہو سکتا ہے، پشت پناہ ہو سکتا ہے. یضاعف لہم العذاب، ان کے لیے دگنا کر دیا جائے گا عذاب. ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون، اور نہ وہ آواز حق سن سکتے تھے دنیا میں اور نہ اسلام کے نور کو دیکھ سکتے تھے. اس کے سبب آخرت میں ان پر عذاب ڈبل کر دیا جائے گا، کیونکہ دنیا میں انہوں نے اپنے کان اور آنکھوں کو استعمال کر کے حق بات حاصل نہیں کی. وہی جو قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں بھی آئی 9th کمانڈ، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک تجھے اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم نہ حاصل ہو جائے. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان، آنکھ اور عقل، دل ہو یا دماغ، کوئی بھی چیز، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ان کو استعمال کر کے حق حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی. اولئک الذین خسروا انفسہم، یہ وہ بدقسمت لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جان کو خود نقصان پہنچایا. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان سے سب کچھ غائب ہو گیا جو دنیا میں وہ جھوٹ گھڑا کرتے تھے. دنیا میں کہتے تھے نا کہ فلاں میرے کام آ جائے گا، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دے دے گا. یہ بھی ایک کنسیپٹ تھا کہ جس نے دنیا میں ہمیں سب کچھ دیا اس کا مطلب ہے ہمارے اندر اہلیت ہے، آخرت میں بھی ہمیں دے گا اگر آخرت ہوئی. سورۃ الکہف میں یہ بھی ذکر ہے، یہ بھی کنسیپٹ تھا. خام خواہ کا کانفیڈنس کہ دنیا میں اگر اللہ نے ہمیں امیر رکھا ہے تو آخر کوئی چیز دیکھیے نا،
تو آخرت میں بھی دیکھنا کہ تم لوگ جو غریب ہو آخرت میں بھی غریب ہی رہو گے. یہ بھی تھے ایسے لوگ بھی کہ جو اس طرح کا کانسیپٹ بھی رکھتے تھے کہ آخرت کے ساتھ بھی انہوں نے اپنے تکبر اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا کہ ہم کوئی اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ ہیں یہ جوڑا ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا کہ وہ سب کچھ جو دنیا میں ان کے عقیدے تھے وہ جاتے رہے. دوسرا یہ عقیدہ ہے کہ ہمیں فلاں بزرگ بچا لیں گے, ہاں فلاں پیر صاحب بچا لیں گے, فلاں کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا ہے وہ ہمارے کام آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے پھر. لا جرما, کوئی شک نہیں اس میں, انہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون, کہ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے یہی لوگ ہیں جو یہ وشفل تھنکنگ کے اندر وقت گزارا کرتے تھے. اب اہل ایمان کے ساتھ کیا ہوگا؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال اختیار کیے, وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ, اور ہمیشہ اللہ کی طرف جھکے رہے, عاجزی رکھی, ڈرتے رہے. یعنی ایمان اور نیک اعمال کے باوجود ہر وقت ڈرتے رہے کہ کہیں پکڑ نہ ہو جائے. وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ, یہی وہ لوگ ہیں جو کہ اہل جنت ہیں. ہم فیہا خالدون, وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش. اللہم اجعلنا منہم مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, آمین. مثل الفریقین کالاعمی والاصم, ان دونوں فریقوں کی, گروہوں کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک اندھا اور بہرا ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو کہا ہے, اگرچہ ان کے پاس آنکھیں بھی تھیں اور کان بھی تھے لیکن انہوں نے استعمال کر کے حق قبول نہیں کیا. تو اللہ نے کہا کہ جس طرح دنیا میں اندھا اور بہرا شخص بمقابلہ والبصیر والسمیع, دیکھنے والے کے اور سننے والے کے, یعنی کہ اہل ایمان, حل یستویان مثلا, کیا یہ دونوں کی مثال برابر ہو سکتی ہے کہ جو اندھا ہو اور بہرا ہو اور جو دیکھنے والا ہو اور سننے والا ہو؟ دنیا میں یہ برابر نہیں ہو سکتے. دیکھیں اگر انسان اندھا بھی ہونا, اگر سنتا ہونا تو اپنے کئی معاملات چلا سکتا ہے, لیکن ایسا اندھا جو سنتا بھی نہ ہو, آپ مجھے بتائیں اس بیچارے کی زندگی کتنی ڈیپینڈنٹ ہے دوسروں کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کی مثال ان لوگوں سے دی ہے اور اہل ایمان کو کہا دیکھنے والے اور سننے والے. حالانکہ آنکھیں اور کان ان کے بھی تھے لیکن انہوں نے ان کو استعمال کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش نہیں کی. اس کی وجہ سے گویا کہ وہ اندھے اور بہرے ہیں. جو دیکھنے کا سا دیکھنا تھا وہ انہوں نے نہیں دیکھا, اور جو سننے کا سا سننا تھا وہ نہیں انہوں نے سنا. حل یستویان مثلا, کیا ان کی مثال برابر ہو سکتی ہے؟ افلا تذکرون, تو کیا یہ نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اب نصیحت تو ظاہر ہے انہی لوگوں نے حاصل کرنی ہے جو کوشش کریں گے, جو کوشش نہیں کریں گے انہیں تو کچھ نہیں ملنے والا. اللہم ثبتنا علی القرآن, آمین. اب یہ 24 آیات سورہ ہود کی ہو چکی. اب اگلے 2 رکوع جو ہیں وہ سیدنا نوح علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت حق کا بیان آ رہا ہے. اگرچہ یہ بیان سورۃ الاعراف میں بھی گزر چکا ہے کافی تفصیل کے ساتھ, لیکن قرآن کا یہ جو موقع اور محل ہے یہ سب سے زیادہ تفصیلی حالات حضرت نوح علیہ السلام کے جس صورت میں آئے ہیں وہ سورہ ہود ہے. میں نے سورہ ہود کے تعارف میں بھی بتایا تھا. سورۃ الاعراف میں بھی میں کافی تفصیل سے بولا ہوں, لیکن کچھ چیزیں اس میں بھی مسنگ تھیں جو یہاں پر کور ہو جائیں گی. اگرچہ میں نے کراس ریفرنس کے طور پر سورۃ الاعراف میں بھی کور کی تھی, لیکن یہاں پہ تو ریئل ٹائم اب ان آیات کو ہم 2 رکوعوں میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر آ رہا ہے, اور اس کے بعد پھر مسلسل انباء الرسل کا سلسلہ اس صورت میں چلے گا, اور پھر کنکلوژن اس کا جا کے جب ہوگا پھر نبی الاسلام کی مبارک دعوت کے اوپر, اور یہ اینڈ پہ اسی میں وہ آیات آئیں گی کہ ہم نے انبیاء کے واقعات آپ سے اس لیے بیان کیے تاکہ آپ کا دل مضبوط کریں. کہ جب آپ باقی لوگوں کی تکلیف کا ذکر سنتے ہیں نا تو پھر انسان کو صبر آتا ہے کہ مجھے تو اس آزمائش سے نہیں گزارا گیا. تو اس طرح کی تسلی رسول اللہ کو بھی چاہیے تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
اندازہ کریں کہ نبی علیہ السلام کی 13 سالہ مکی دور کی تکالیف اور دوسری طرف 950 سال نوح علیہ السلام کی تکالیف، کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ رسول اللہ کی ڈھارس کے لیے نوح علیہ السلام کا ذکر کرے گا تو نبی علیہ السلام کو تو اپنی تکلیف کچھ نظر ہی نہیں آئیں گی اس کے مقابلے میں، کیونکہ ان کا سپین کتنا زیادہ تھا۔ حضور کو تو پھر بھی اتنے زیادہ جانسار ساتھی مل گئے، نوح علیہ السلام کو 950 سال میں صرف 78 بندے ملے ہیں، اور کتنا بڑا غم کہ اپنا بیٹا بھی کافر، ایک بیوی بھی کافرہ مری، اور آنکھوں کے سامنے وہ پانی میں غرق بھی ہوئی، وہ یہاں پہ آ بھی جائے گا۔ میں تو کبھی اس منظر کو سوچتا ہوں نا تو انسان تکلیف میں پڑ جاتا ہے۔ یہ صرف بیان کرنا، سن لینا، پڑھ لینا یہ بڑا آسان ہے۔ میں نے جب تک یونس علیہ السلام سے متعلق وہ فلم نہیں دیکھی تھی نا تو مجھے کبھی آئیڈیا نہیں ہوا تھا کہ مچھلی کے پیٹ میں 3 دن اور 3 راتیں گزارنا اس کا مطلب کیا ہے۔ ہاں ہوا تو معجزانہ طور پہ، ورنہ مچھلی کے پیٹ میں تو چند منٹوں میں انسان ختم ہو جاتا ہے، اتنا تذاب ہے کہ وہ تو گھل جائے گا، اس کی تو ہڈیاں بھی مشکل سے ملیں گی۔ وہ معجزانہ طور پر اندھیروں کے اندر سمندری طوفان کا آنا، پھر سمندر میں ان کو پھینکا جانا، کیا غوطہ لگا۔ صرف فلم میں انہوں نے گوروں نے فلمایا ہے یونس علیہ السلام کے اوپر، جو جونا کے اوپر فلم بنائی ہے، وہ دیکھ کے انسان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کیا تکلیف ہوگی۔ مچھلی کے پیٹ میں اکیلے گپ اندھیرے میں بیٹھ کے، اور 1 منٹ کے لیے نہیں، 1 گھنٹے کے لیے نہیں، 3 دن اور 3 رات، 3 دن اور 3 رات تک آپ کو ایک کمرے میں گپ اندھیرے کے اندر رکھا جائے نا، جہاں آپ کے لیے کھانے پینے کی بھی کوئی چیز نہیں، کوئی فیسلٹی اویلیبل نہیں، اے سی بھی نہیں لگا ہوا، ہاں تعفن بھی ہے، اندھیرا بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہاں تو پھر بھی آپ کو امید ہے کہ 3 دن بعد نکال لیا جائے گا۔ جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے تو انہیں کوئی پتا نہیں تھا کہ اب میری قبر ہی بننی ہے یہ، یا میں نے بچنا بھی ہے، وہ تو اللہ نے فیصلہ کیا نا۔ تو جس طرح انسان آخری وقت میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے، تو انہوں نے بھی کہا بس ٹھیک ہے میرا آخری وقت آ گیا، میں اللہ اللہ کروں، اللہ مجھے معاف تو کر دے، ٹھیک ہے۔ باقی تو آج کے بھی اس دور کے اندر اگر مچھلی کے پیٹ میں کوئی چلا جائے، کوئی اسے نکال نہیں سکتا، وہ تو سمندر کی گہرائیوں میں نکالتے نکالتے ہی بندہ مر جائے گا، یعنی وہ بس اندر جاتے ہی سمجھ لیں کہ اس کا کام ہو گیا۔ تھوڑا سا تذاب انسان کے ساتھ کیا کرتا ہے، تو وہ ویل مچھلی کا آپ کو پتا دل جو ہے نا، آلموسٹ کوئی آپ اگر اسے ریکٹینگولر شیپ میں لے لیں تو 12 فٹ بائی 12 فٹ کا اگر آپ ایک لے لیں، لمبائی چوڑائی اور اونچائی، اتنا تو اس کا صرف دل ہے، ہاں جی، یہ پورا اتنا حصے میں، اور میدے اس کے 3-4 میدے ہیں، وہ کتنے بڑے ہیں، اور ہر ایک میں تذاب کتنی مقدار میں، کوئی سوئپ جتنا تذاب نہیں ہے، تھوڑا سا تذاب بھی انسان پہ ڈال دیں تو اس کی جلد نہیں بچتی ہے، اور تذاب کے اگر ڈرم میں کسی کو ڈال دیا جائے تو اس کا تو کچھ نہیں بچے گا۔ تو وہ تو اپنی لائف کنکلوڈ کر بیٹھے ہوئے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اس میں سے بچایا۔ اس زمانے میں بھی کوئی امیجن نہیں کر سکتا جی اس تکلیف کو، سوچ بھی نہیں سکتا، حالانکہ اتنی فیسلٹیز اویلیبل ہیں اس کے باوجود۔ تو یونس علیہ السلام کو کوئی فیسلٹی بھی نہیں تھی، گپ اندھیرا، تعفن، اور زندگی کی بھی کوئی رمق نہیں، کوئی واٹس ایپ میسج بھی نہیں بھیج سکتے، آج بھی کوئی ہو تو وہ بھی نہیں بھیج سکتا، اور اگر کوئی بھیج بھی لے تو آپ کس طریقے سے وہ مچھلی ڈھونڈیں گے؟ وہ تو سمندر کی گہرائیوں میں چلی جائے تو آپ دوست بھی خاص گہرائی تک جا سکتی، اس کے آگے آپ کیا لے کے جائیں گے؟ یہ تو آج کے دور میں بھی آلموسٹ امپاسبل ہے، اس زمانے میں تو آپ چھوڑ دیں۔ تو اس تکلیف کا اندازہ کوئی شخص لگا سکتا ہے؟ تو وہ جب میں نے فلم دیکھی نا تو مجھے آئیڈیا ہوا، میں نے کہا یار ہم تو بڑا لائٹ لے رہے تھے کہ مچھلی کے پیٹ میں ہم تو معجزے کے طور پہ سے لیتے ہیں، لیکن میں نے ایک لمحے کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھا، میں نے کہا یار یہ تو کوئی امیجن نہیں کر سکتا۔ لوگ یہاں پہ
انبیاء کرام کے مراتب کی بات کرتے ہیں تو ان مرتبوں میں ان تکلیف کو کیوں بھول جاتے ہیں جن سے ان پیغمبروں کو گزرنا پڑا ہے؟ سوچ بھی نہیں سکتے آپ. تو وہ فلم میرا خیال ہے ہالی ووڈ نے بنائی ہے، بڑی اچھی فلم بنی ہے. یوٹیوب پہ بھی اس کی کمزور کوالٹی والی اویلیبل ہے، ویسے ویب سائٹ کے اوپر اویلیبل ہے. میں نے جو پچھلی قرآن کلاسز کے اندر سورہ یونس کے اندر یونس علیہ السلام کا واقعہ پورا بیان کیا، تو وہ میں نے پھر ہمارے جو ہدایہ پورٹر والے بھائی ہیں انہیں میں نے وہ ویڈیو بھجوا دی ہے. میں نے کہا آپ جیسے ہی آپ کو ٹائم سپیئر ہوتا ہے نا تو وہ اس فلم کے سین جوڑ کے نا وہ آپ اس کو بنائیں تاکہ لوگوں کو ذرا اس چیز کا احساس ہو. احساس اس کے بغیر نہیں ہوتا جب تک ویڈیو کی شکل میں سامنے نہ آئے. واللہ جب تک میں نے وہ ایران کی وہ فلم نہیں تھی دیکھی تھی نا سیدہ مریم کے اوپر، تو میں سیدہ مریم کو بڑا لائٹ لے رہا تھا. قرآن میں آتا ہے نا کہ مریم جو ہے وہ اس نے اپنے عزت اور عفت کی حفاظت کی اور ہم نے اس میں روح پھونک دی، اور عیسیٰ ابن مریم اور مریم کو ہم نے جہان والوں کے لیے نشانی بنایا. اور سورہ مریم میں اور سورہ آل عمران میں جب ہم پڑھتے ہیں کہ ان کی والدہ جو حضرت عمران علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے ان کی بیوی تھی، انہوں نے ایک نظر مان لی کہ اللہ جو بھی بچہ میرے ہاں ہوگا نا تو میں اسے ہیکل سلیمانی کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. اس زمانے میں یہ ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آفیشیل تھا، چونکہ خانقاہی نظام ایک چل رہا تھا تو وہ اللہ کی خانقاہ تھی، وہ کوئی مزارات نہیں تھے. یروشلم ہیکل سلیمانی ٹیمپل آف سلیمان، اس کی خدمت کے لیے لوگ جو ہے نا وہ وقف کیا کرتے تھے اپنے بچوں کو کہ وہاں پر آنے والے لوگوں کو وہ فیسیلیٹیٹ کریں گے، پانی پلا دیں گے. جس طرح آج ہمارے حاجی حضرات جب مکہ مدینہ جاتے ہیں تو یہاں سے بھی تو وہ بندے بھرتی ہوئے ہیں نا، وہ 4 مہینے کے لیے سعودی حکومت انہیں پیمنٹ کے اوپر وہاں لے جاتی ہے تو وہی خدمت کرتے ہیں نا وہاں پہ. 4000 کے قریب پاکستانی تو جاتا ہے، ہر سال جاتا ہے. اس کے علاوہ جو پرماننٹ جو ملازمین ہیں وہ الگ سے ہیں مسجد نبوی کے اور بیت اللہ کے. تو ظاہر ہے اتنا بڑا سسٹم بغیر یعنی ہیلپرس کے تو نہیں چل سکتا. تو اس زمانے میں بھی ہیکل سلیمانی کی خدمت کے لیے وہ اپنے بچوں کو وقف کرتے تھے، وہ وہاں پہ تعلیم حاصل کرتے تھے. اس کی ایک فارم نبی علیہ السلام کے ہمارے زمانے میں بھی تھی. اصحاب صفہ 155 صحابہ تھے جو مسجد میں ہی رہتے تھے، نبی علیہ السلام کی تربیت کرتے تھے. تو ایک خانقاہ تو نبی علیہ السلام کی بھی مسجد نبوی والی تھی نا، تو وہاں پہ لوگ اپنے بچوں کو چھوڑ جاتے تھے، ان کی پرورش ہوتی تھی، تربیت ہوتی تھی. اور مزے کی بات وہاں تربیت کرنے والے مولوی نہیں ہوتے تھے، اللہ کے پیغمبر ہوا کرتے تھے. اس کو ذرا آپ امیجن کریں، حضرت زکریا علیہ السلام وہاں کے چیف پریسٹ تھے. ٹھیک ہے نا، یہ تو مولوی جو ہے نا یہ تو ان کے سامنے تو آپ بچے اپنے داخل بھی نہیں کروا سکتے، ڈر ہی لگا رہتا ہے. ہاں، اور وقت کا پیغمبر جب جو ہے وہ سب سے بڑا کاہن اور استاد اور عالم درویش، چلے صوفی بھی آپ کہہ لیں قرآن و سنت کے دائرے کے اندر وہ ہو اور وہ بچوں کی تربیت کرے جسے اللہ کی وحی کی تائید حاصل ہو، تو ظاہر ہے پھر بچے وہاں سے اس خانقاہ سے جو نکلیں گے تو وہ پھر آپ سوچ سکتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں جو قرآن میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی دعا آئی ہے نا، وہ یہی آئی ہے کہ اے اللہ میں اپنے بعد باقی لوگوں سے ڈرتا ہوں، مجھے اس خانقاہ کو آگے چلانے کے لیے اپنا ایک وارث چاہیے جو اولاد یعقوب کا، بنی اسرائیل کا وارث ہو. حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یحییٰ علیہ السلام عطا کیے، اور وہ بھی پیغمبر اس خانقاہ کو آگے چلانے کے لیے جو اللہ کے لیے خالصتاً توحید کے لیے بنائی گئی تھی. اور وہاں پر اب وہ حضرت عمران علیہ السلام کی بیوی نے منت تو مان لی، عمران علیہ السلام تو فوت ہو گئے. پیچھے جب وہ بچہ ہوا تو وہ بچی تھی، تو والدہ کافی یعنی اس حوالے سے دکھی ہوئی کہ میں نے تو وقف کرنا تھا ہیکل سلیمانی کے لیے، اور آج تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ کوئی عورت وقف ہوئی ہو. وہاں پہ صرف مرد جاتے تھے، نیچرل بھی ہے، ظاہر ہے سیکس ڈسپلن ہے ایک اسلام میں اور یہ سارے معاملات ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کوئی اور تھا کہ یہ بیسیکلی عیسیٰ ابن مریم کسی ایسی ماں کی اولاد ہوں گے کہ جس کی تربیت بھی ایک پیغمبر نے کی ہوئی ہو. اس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی لڑکا بھی اس لڑکی جیسا نہیں ہوگا جو ہم نے تجھے لڑکی عطا کی ہے.
اور وہ دیکھیں پھر ان کے خالو لگتے تھے حضرت زکریا علیہ السلام، اور ایج ڈفرنس تو بہت زیادہ تھا. خالو آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ بالکل کوئی قریب قریب معاملہ تھا، وہ تو انہیں دادا کہہ کے بلاتی تھی، سینئر تھے وہ. تو انہوں نے ان کی تربیت کی، لیکن ظاہر ہے اس پھر ہیکل سلیمانی میں ان کے لیے کمرہ علیحدہ بنانا پڑا. قرآن میں بھی ذکر ہے کہ مشرقی کنارے میں ان کے لیے، کیونکہ باقی تو مرد تھے سارے، بچے تھے، یہ ایک بچی تھی، اور بچی کیا 9-10 سال کی بچی چھوٹی سی، اور وہاں وہ پانی بھرتی ہے، جو لوگ وہاں زیارت پہ آتے ہیں ان کی خدمت کرتی ہے، پھر ہیکل سلیمانی کی وہ صفائی کرتی ہے چھوٹی سی بچی. یقین کریں وہ جو انہوں نے فلم میں فلمایا ہے نا، وہ انسان کے آنسو نہیں رکتے اتنی چھوٹی سی بچی کو خدمت میں دیکھتے ہوئے. تو مجھے اس دن احساس ہوا کہ یار یہ تو ہم ہر دفعہ پڑھ کے گزر جاتے تھے کہ بچی وقف کر دی. میری بھی اپنی 2 بچیاں ہیں، چھوٹی سی بچی انسان پرماننٹلی وقف کر دے، پھر ماں مرتے دم تک ملی نہیں ہے، چھپ چھپ کے ضرور دیکھتی رہی ہے. ملی اس لیے نہیں کہیں بچی دوبارہ سے ظاہر ماؤں کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں تو وہ اس اپنے منصب سے نہ ہٹ جائے. آپ اس ماں کی تکلیف کا اندازہ کریں، وہ ماں اسی تکلیف میں فوت ہوئی ہے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اسی بچی کو 16 سال کی عمر میں بغیر خاوند کے معجزانہ طور پہ ایک بیٹا عطا کیا. عیسیٰ ابن مریم وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین. تو وہ انسان، وہ پھر آخر پہ انہوں نے فلم اس پہ ہی کنکلوڈ کی ہے جب وہ حضرت عیسیٰ کو اٹھا کے آتی ہیں تو وہ تمام کاہن اور پریسٹ جو ان کے خلاف سازشیں کرتے تھے، جنہوں نے حضرت زکریا کو قتل کرنے کی سازش کی، مریم سے جالس ہوتے تھے اور مریم کو وہ بدکار عورت کہتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ سارا کچھ کرتے تھے. ان ساروں کی وہاں چیخیں نکل گئیں اتنا بڑا معجزہ دیکھ کے کہ ایک بچہ جو ہے وہ شیرخوار بچہ ماں کی گود میں کلام کر رہا ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے، مجھے پیغمبر بنایا ہے، اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے. سلام ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا اور جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا. اب یہ سارا منظر جب آپ کے سامنے وہ انہوں نے وہاں پہ فلمایا، آپ کو وہاں پہنچا دیا جی. تو انسان جب تک یہ چیزیں دیکھتا نہیں ہے نا تو انسان کو یہ واقعات تو بس ایسے ہی معلوم ہوتے ہیں. یہ نوح علیہ السلام کے اوپر بھی فلم بنائی ہوئی ہے انہوں نے، ایک نوحہ نام کی، اس میں کچھ یعنی وہ ایک بے حیائی والا ایلیمنٹ بھی ہے، لیکن باقی جو کشتی انہوں نے بنائی ہے، جس طرح وہ جانور سوار کرتے ہیں تو جس طریقے سے وہ کشتی چلتی ہے، تو یہ فلمز جو ہے نا ایک ذریعہ ہیں بہرحال اس ماڈرن دور میں ایک دعوت پہنچانے کا. میری مرضی سے نہیں بنی ہے، اگر میری مرضی ہوتی تو میں نہ بنواتا، لیکن چونکہ اب بن چکی ہوئی ہیں تو جو لوگ اس لیول کے اوپر کوئی اپنی تھاٹس کو لے کے جانا چاہتے ہیں، ایمان کے اس لیول پہ جانا چاہتے ہیں، خصوصاً وہ لوگ کہ جو روزانہ کوئی نہ کوئی ہالی ووڈ کی یا بالی ووڈ کی فلم دیکھتے ہیں، تو سرکار ہم انہیں تو کہتے ہیں کہ یہ چیزیں دیکھیں، آپ عمر سیریز بھی دیکھیں، جونا فلم بھی دیکھیں، اور مریم مقدس بھی دیکھیں، تو آپ کو اندازہ ہو کہ یار یہ تو بات کرنا آسان ہے. یہ بالکل ایک سمپل آپ کو لگ رہا ہوتا ہے بعض اوقات پڑھنے میں، لیکن جب آپ اپنے اوپر کیفیت وہ طاری کرتے ہیں تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے جس سے گزر کے اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی مرتبہ عطا کرتا ہے. یہ چھوڑ دیں، حسین ابن علی نے جو کربلا میں تکلیف کاٹی ہے وہ پڑھنا، سننا اور وہاں پر ہونا یا اسے دیکھنا یا آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے. انسان اپنی اولاد کی تھوڑی سی تکلیف نہیں دیکھ سکتا اور اپنی پوری اولاد کو اپنے سامنے ذبح ہوتے دیکھے، پھر ایک ایک کی لاش کو اٹھا کے بھی لائے. آپ سوچ بھی نہیں سکتے جناب. آپ کے بچے کو چھوٹا سا زخم ہو جائے نا، ٹھیک ہے، اور وہ رو رہا ہو تو انسان یہ تکلیف نہیں دیکھ سکتا. اور لاش اٹھانا، اور لاش بھی قتل کیے ہوئے بچے کی اٹھانا ان امیجنیبل ہے. تو یہ بڑے مراتب پہ جو پہنچے ہوئے لوگ ہیں نا، ان کو وہ ساری تکلیفوں سے گزارا جاتا ہے. ہم تو اللہ تعالیٰ سے یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بھی اس طرح کی آزمائش میں نہ ڈالے، اور اگر اس نے یہ طے کر لیا کہ ایسا اس نے کرنا ہے تو اس پہ ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.